السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے ٹھہرا رہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ سوال: صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب: جبکہ انسان اپنا سیر تماشا، چلنا پھرنا، کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ سوال: عورت کہاں اعتکاف کرے؟ جواب: اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے۔ پاخانہ پیشاب کے سوا اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے اور پھر اس جگہ اعتکاف کرے۔ سوال: اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کرو۔ جواب: اعتکاف میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے سارے بدن اور سارے وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصلی مطلب یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور شوق میں بیٹھا رہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کرنے والا ایک طرح سے فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور خدا کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں اعتکاف کرنے والا خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب۔ نمبر 2، سنت مؤکدہ۔ نمبر 3، مستحب۔ سوال: واجب اعتکاف کون سا ہے؟ جواب: نظر کا اعتکاف واجب ہے، جیسے کہ کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے لیے 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ سوال: سنت مؤکدہ کون سا اعتکاف ہے؟ جواب: رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی سورج چھپنے کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ جواب: واجب اور سنت مؤکدہ کے سوا سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے سب دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ سوال: اعتکاف کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، حد سے اکبر، اور نمبر 3، حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 4، عاقل ہونا۔ نمبر 5، نیت کرنا۔ نمبر 6، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہے اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف کے مستحب باتوں کا بیان۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ جواب: نمبر 1، نیک اور اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 2، قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنا۔ نمبر 4، دین یعنی اسلام کا علم پڑھنا اور پڑھانا۔ نمبر 5، واعظ و نصیحت کرنا۔ نمبر 6، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کے وقتوں کا بیان۔ سوال: کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب: واجب اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا وقت کم سے کم 1 دن ہے۔ بس 1 دن سے کم جیسے 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا ٹھیک نہیں۔ اور جو اعتکاف کے سنت مؤکدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کے آخری 10 دن ہے اور نفل اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو ہر روز بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہے اس کا بیان۔ سوال: اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے نکلنا کن مجبوریوں سے جائز ہے؟ جواب: نمبر 1، پاخانہ پیشاب کے لیے نکلنا۔ نمبر 2، فرض غسل کے لیے نکلنا۔ نمبر 3، جمعے کی نماز کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے۔ نمبر 4، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر مسجد کی حد سے الگ جانا۔ سوال: پاخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ جواب: اپنے مکان تک جانا، چاہے وہ
कितनी ही दूर हो जायज़ है। हाँ, अगर उसके 2 मकान हैं, एक एतिकाफ की जगह से करीब है और दूसरा दूर है, तो करीब वाले में जाना जरूरी है। सवाल, जनाजे की नमाज के लिए एतिकाफ करने वाले को मस्जिद से निकलना जायज़ है या नहीं? जवाब, अगर उसने एतिकाफ की नियत करते वक्त यह नियत कर ली थी कि जनाजे की नमाज के लिए जाऊंगा तो जायज़ है, और नियत नहीं की थी तो जायज़ नहीं। सवाल, और क्या क्या बातें एतिकाफ में जायज़ है? जवाब, मस्जिद में खाना पीना, सोना, कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदना, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह मस्जिद में न हो, और निकाह करना जायज़ है। एतिकाफ को तोड़ने वाली और मकरूह बातों का बयान। सवाल, एतिकाफ में क्या क्या बातें मकरूह है? जवाब, नंबर 1, बिल्कुल खामोश रहना और इसे इबादत समझना। नंबर 2, सामान मस्जिद में लाकर बेचना या खरीदना। नंबर 3, लड़ाई झगड़ा या बेहुदा बातें करना। सवाल, किन चीज़ों से एतिकाफ टूट जाता है? जवाब, नंबर 1, बिना मजबूरी जानबूझकर या भूले से मस्जिद से बाहर निकलना। नंबर 2, एतिकाफ की हालत में सोहबत करना। नंबर 3, किसी मजबूरी से बाहर निकलकर ज़रूरत से ज़्यादा ठहरना, जैसे पखाने के लिए गया और पखाने से फारिग होकर भी घर में कुछ देर ठहरा रहा। नंबर 4, बीमारी या डर की वजह से मस्जिद से निकलना। इन सब सूरतों में एतिकाफ टूट जाता है। सवाल, एतिकाफ टूट जाए तो उसकी कज़ा वाजिब है या नहीं? जवाब, वाजिब एतिकाफ की कज़ा वाजिब है, सुन्नत और नफिल की कज़ा वाजिब नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।